والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المكرمين وأصحابه المعتدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حضرات ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ بہت دیر سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں بہت ڈھیر ساری نیکیاں جمع کیے جا رہے ہیں. رب سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرمائے. آپ سب کا آنا بیٹھنا، کلمات و تسبیحات، اذکار و وظائف، جو کچھ بھی آپ نے اس مرحوم مومن کے لیے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب قبول فرما کر ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں نور و رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم تمام مومنین کی جو بھی آباء و اجداد گزر چکے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرمائے. کہیے اللہ. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، اے سکون والی جان آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، خوشی اور مسرت و شادمانی سے جھومتے ہو. رب بلا رہا ہے ان جان کو جو مطمئن ہے دنیا میں، جو بے قرار نہیں ہے، مطمئن ہے. اسے بلا رہا ہے رب کس انداز میں؟ جانا تو سب کو ہے، لیکن کوئی جا رہا ہے اور کسے بلایا جا رہا ہے. یہ کوئی جا رہا ہے اور کسے بلایا جا رہا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے. اے نفس مطمئنہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں مسرت و شادمانی کے ساتھ میرے بندے میں داخل ہو جاؤ اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے آسی علیہ رحمت سکندر پوری نے کہا تھا کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کیا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات. حضرات گرامی، کہنے کی بہت باتیں ہیں، مگر یاد رکھے ہم جانے والے جناب مرحوم چاچا محمد طاہر حسین صاحب کے لیے افسوس کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، دکھ کا احساس کرتے ہیں، علم کا احساس کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جن بندے مومن نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اگر اللہ والوں کے سانچے میں ڈھالا، اللہ والوں کے طرز طریقہ کار کو اپنایا، جس مرد مومن نے اللہ والوں کی شان کو اپنایا، ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ طریقہ کار کو اپنایا، دنیا میں دو جماعت ہے، دنیا میں دو قوم ہے، ایک مومن اور ایک جانتے ہی ہیں آپ. دنیا میں دو قوم اور دنیا میں دو طرح کے خاص رسم ہیں، ایمان اور کفر کا.
ईमान वालों में जो सबसे बेहतर वो आला होकर गए वो हमने देखा है कि वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की अदायगी, चाहे वो सहाबा कराम की जमात हो, चाहे वो ताबईन की जमात हो, चाहे वो सालिहीन की जमात हो, चाहे वो गौस कुतुब अब्दाल की जमात हो, उस जमात की राह पे जो भी चला और जो भी गया है वो मुतमईन्ना वाली जमात के साथ जाएगा या मुतमईन होकर जाएगा। और इसके अलावा जो राह इख्तियार करेगा वो हरगिज़ मंजिले हक तक नहीं जाएगा, बल्कि मालूम ऐसा होता है कि राह भटक गया, गुमराह हो गया, फिर एक ठिकाना है या तो जन्नत है या दुनिया से जाने के बाद दो ही रास्ता है, दो ही ठिकाना है, या तो जन्नत है या जहन्नम, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। तो दो कौन भी है, तो तरीका किसका इख्तियार करना चाहिए हम लोगों? मोमिन का, मोमिन कामिल का, जो मुतमईन होकर इस दुनिया से गए हैं, जिसे रब ने बुलाया है, जिसे रब ने बुलाया है कि तुम आओ शादमानी के साथ, खुशियों के साथ। तो अगर उसने दुनिया में कोई तकलीफ उठाई, अगर दुनिया में मुशक्कतें झेली, अगर परेशानियां झेली, अगर उन्हें बीमारियां आई, अगर उन्हें मर्ज लगा, अगर उन्हें परेशानियां हुई, तो क्या लोग ये कहेंगे कि इनका साथ छोड़ दो, इनके राह पे न चलो और उनके राह पे चलो जिधर से काम का रास्ता है? आज दुनिया में हम लोगों का तरीका यही बन गया है। यही वजह है कि हम खार और रुसवा दुनिया जमाना। उस मोमिन की शान जो थी, आज जितने बच्चे हमारे खुश हैं, नाज शरीफ सुन करके बहुत खुशी हुई, बहुत मचले, मुझे भी मजा आया, खुशी हुई, मुसर्रत हुई, शादमानी हुई, बहुत ही खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काश ये खुशी उस वक्त होती जब हमारे बच्चे सुबह के मस्जिदों में कुरान पढ़ते, या हमारे जवान भी जो कुरान पढ़ने वाले हैं या मस्जिदों में कुरान पढ़ते या अपने घरों में कुरान पढ़ते और कुरान सुनकर अल्लाह के फरिश्ते खुश हो जाते, काबा झूम जाता, अर्श आज़म झूम जाता, और मेरे आका हम सब के लिए दुआ फरमाते और सब मोमिनों का बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे अल्लाह अकबर। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि हमारे नौजवान, हमारे जवान जो आज जिनकी इबादत काबिल कबूल है, खासकर जिसकी इबादत काबिल है, लायक है, जो इबादत कर सकता है, ज्यादा तस्बीहात पढ़ सकता है, ज्यादा मेहनत कर सकता है, मुशक्कत कर सकता है, लंबे सजदे कर सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, वो जवानों की जमात है। काश ये जमात कभी जाकर मस्जिदों में झूमते हुए कुरान पढ़ता, कुरान की अच्छी आवाज में तिलावत करता, गुनगुनाता कुरान की आवाज, तो आज भी वो जमाना दूर नहीं है। आसमान वही है, चांद वही है, सूरज वही है, काबा वही है, मस्जिद वही है। आज भी अल्लाह के फरिश्ते इन मोमिनों के घर पर नूर की कतारें लगा करके इनके घरों पर आते और जमाना उठा के आता जिधर को ये मुसलमान कलमा पढ़ते। काश ये हमारे बच्चों को, काश ये हमारे जवानों को, काश हमारे बूढ़े बापों को, काश हमारे हम उन साथियों को ये कुरान पढ़ना मुयस्सर होता, ये नमाज पढ़ना मुयस्सर होता। खुशी है, बहुत ही मुसर्रत है मुझे मेरे दिल में। एक जवान मेरे साथी जो इस गांव में नहीं थे, मैं बच्चा था, मगर वो 55-60 साल के उम्र के ताहिर हुसैन थे, लेकिन मुझे याद है, मुझे खुशी उस वक्त होती थी जब अल्लाह अकबर की सदा पूरे गांव में इस मर्द मोमिन की ज़बान से जाहिर होती थी। अल्लाह अकबर, मुसलमान
ایمان کی نشانی ایک مرد مومن کی زبان سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن اللہ اکبر آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ لوگ پڑھ تو لیے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن مسجدوں میں جا کر، مدرسے میں جا کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کاش قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر بچہ یہ شوق ہوتا کہ بلال حبشی کی طرح ہم بھی آسان تھے، اور پروردگار عالم نبی اکرم کے صدقے میں اگر بلال آگے جائیں گے، نبی کے آگے جنت میں جائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بڑھا کاش یہ جذبہ بیدار ہوتا۔ ایک مرد مومن تھا وہ طاہر حسین، جس وقت بڑے گاؤں میں آذان نہیں ہوتی تھی، مسجد میں اگر بتیاں نہیں جلتی تھی، روشنی نہیں جلتی تھی، ایک وہ مرد مجاہد تھا، اس وقت بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں ضرور اپنے پروردگار عالم کی رحمت سے اور اس کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے اس رحمت للعالمین سے کہ ضرور ان کے صدقے میں آج رب کی رحمتوں سے نور سے ان کا قبر منور ہو جائے۔ کیوں؟ جب کوئی گھر میں رب کے گھر میں بتیاں جلانے والا نہیں تھا تو وہ طاہر حسین تھا جو رب کے گھر میں وہ بتیاں بھی جلاتا تھا، روشن کرتا تھا، اور اللہ اکبر کی صدا بھی بلند۔ رہ گیا بیمار ہونا، بیمار ہو کر مرنا، تو جانتے ہو جب مسلمان بیمار ہو کر مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو آپ حضور مفتی اعظم ہند کس کے صاحبزادے تھے؟ حضور اعلیٰ حضرت، جن کا ایک کلام ایک جملہ بھی ہم نہیں سمجھ پاتے، اتنے بڑے اعلیٰ حضرت، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی اعظم ہند، آپ بھی انتقال ہونے سے پہلے بیمار پڑے تھے، اور ایسے بیمار تھے کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ گھر والوں کو فکر ہوئی تو کہاں فون کیا جانتے ہیں؟ حضرت علامہ محمد نوشاد عالم صاحب قبلہ مدثر العالم، بہت اچھے ہیں، نوجوان عالم میں الحمدللہ بہت پرہیزگار، بہت اچھے عالم ہیں۔ ابھی انہوں نے بیان کیا نا کہ ماں باپ کے قدم کو چھومو تو جنت ہے، یہ فرمان حق ہے، شریعت ہے۔ آواز مائک کی نہیں تو لگ رہا ہے کہ تیل کتن دیا، کتنا کھچ رہا ہے بھائی، آواز کیوں اتنی کھچ رہا ہے؟ ضرورت نیپالی جیسا آدمی جب تھک گیا تو ہم جیسا بوڑھا کامیاب ہو پائے گا؟ تھوڑا آواز بڑھاؤ، آواز بڑھے، کچھ بولنے میں بھاری پڑ رہا ہے، جبکہ مائک والوں کو میں تھکا دیتا رکھتا ہوں کہ بھائی میں مر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن آج لگ رہا ہے تمہارا مائک ہم کو تھکا دے، اتنی آواز کیوں کھینچ رہا ہے؟ تمہاری مائک تو اچھی تھی۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ مفتی اعظم ہند، جن کا تقوی اللہ والوں میں مشہور ہے الحمدللہ، جن کا فتویٰ بھی مشہور ہے، تقوی بھی مشہور ہے، اور جلوہ بھی مشہور ہے۔ نہ ان کے فتوے کا جواب، نہ ان کے تقوی کا جواب، نہ ان کے جلوے کا جواب، نہ ان کے باپ کا جواب، نہ ان کے دادا کا جواب، نہ ان کے پیر کا جواب۔ ہندوستان میں کوئی جواب نہیں ملتا، ہندوستان میں کوئی سامنے نہیں ملتا، وہ ہمارے مفتی اعظم ہند بریلی کی ذات۔ لیکن بیمار پڑے تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، 3 روز ہو گئے، 4 روز ہو گئے، تو ماں باپ کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے خاندان والوں نے بھی پیر کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، پیر بھی ہو تو ویسا ہو۔ اب تو بہت پیر ہو گئے ہیں، مگر میں سب کی برائی نہیں کرتا ہوں، مگر پیر وہ ہونا چاہیے جو شریعت کا جاننے والا ہو، شریعت کے مسائل کو حلال و حرام کا جاننے والا ہو، ایسا پیر ہونا چاہیے جو عالم دین حقیقت میں ہو، جاننے والا ہو، یا وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ نے وہابی طور پر ولی بنا دیا ہو کہ شریعت کا علم اس کے سینے میں جا گھسی ہو، وہ پیر ہے۔ تو ان کے گھرانے نے، بریلی والے کے گھرانے نے ان کے پیر کو یاد کیا۔ کہاں؟ مظاہرہ شریف،
ماڑا شریف ضلع ایٹا یوپی اسٹیٹ میں ان کے پیر کے گھرانے والے کو یاد کیا تو ان کے پیر کے گھرانے والے میں سے کوئی حضرت حسنین نوری میاں یا کون تھے، اللہ معاف فرمائے، نام مجھے ذہن سے بھول ہو رہا ہے، وہ تشریف لائے تو گھر والوں نے کہا، جب گئے دیدار کی تو گھر والوں نے کہا حضور میں جانتا ہوں کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں، مگر جب پیر اسے کھلائیں گے تو یقیناً یہ کھا لیں گے، اگرچہ 3 دن سے نہ کھا رہے ہو یا 10 دن سے نہ کھا رہے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے جب آل رسول آئیں گے، عاشق نبی ہے یہ، جب نبی کی اولاد یہاں قدم رکھیں گے تو ضرور ان کی بات کو یہ ٹالیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، جنہوں نے نبی کی آن پہ، نبی کی شان پہ، نبی کی عظمت پہ، نبی کی رفعت پہ، نبی کے ذکر پہ، نبی کی شان کے لیے سارا جسم و جان نچھاور کر دیا، تو وہ نبی کی اولاد اگر آ جائے تو ان کے قدموں کو چومنے کے لیے مردہ ہو تو بھی کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو تو بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اس پر نعرہ بھی لگا دینا چاہیے تھا، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ تو جانتے ہیں آنے کے بعد سب سے پہلے وہی گئے، الحمدللہ۔ اگر پیر کے مرید کو اگر پیر پہ ناز ہے تو پیر کو بھی اپنے مرید پہ ناز ہے، سبحان اللہ۔ سرکار سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو میرے سرکار کی آل اولاد جتنی اس سے محبت کرتی ہے، جتنے رضا کے گھرانے والے سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جب پیر کی اولاد، جب پیر کے خاندان، جب میرے آقا صاحب لولا رحمت للعالمین کے اولاد میں سے ایک شہزادہ آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مرید کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہی اعلیٰ حضرت کا بیٹا نہ ہے، جس اعلیٰ حضرت کے لیے ان کے پیر نے کہا تھا کہ بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان۔ سب کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، لیکن احمد رضا مرید ایسا تھا کہ اس پیر کو مرید پہ ناز تھا۔ رب فرمائے گا کہ کیا نماز لے کر آیا ہے، روزہ لے کر آیا ہے، حج لے کر آیا ہے، زکات لے کر آیا ہے، جو لے کر آیا ہے بتا، خیرات دیا ہے، صدقہ دیا ہے، غریبوں کو کھلایا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی حدیث پڑھا ہے، کتنی حدیث پڑھایا ہے، تو یہ سب میں نہیں لاؤں گا، نہیں پیش کروں گا۔ اگر رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو یہی پیش کروں گا، اے پھر میرے پروردگار، مجھ جیسے کے دامن سے یہ احمد رضا لگ گیا، احمد رضا لے کر آیا ہوں، یہی میری امانت ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ ہم کو پیر پہ ناز ہے اور پیر کو مرید پہ ناز تھا، اور انہی کا بیٹا حضور مفتی اعظم ہے، جن کے نہ فتوے کا کوئی ثانی ہے، نہ تقوی کا کوئی جواب ہے، نہ جن کے جلوے کا کوئی جواب ہے، وہ پیر ہیں۔ جب آتے ہیں، اب سنیے گا تو اور مچل جائیے گا، اور اس پہ نعرہ لگنا چاہیے۔ آتے ہیں، سلام و کلام کے بعد خبر خیریت پوچھتے ہیں، اور خبر خیریت پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصطفیٰ رضا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کچھ کھا لیں، یہ میری تمنا ہے، کسے لے کر میں بریلی آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیر اپنے مرید کو، پیر کی اولاد اپنے مرید کو کھلانے کی تمنا لے کر بریلی آیا، تو کیا عرض کرتے ہیں؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے والوں، سرکار کے نقش قدم پہ چلنے والوں، یاد رکھو یہاں میرے سرکار نہیں بلکہ سرکار کی اولاد ہے۔
مالایا شریف میں سید کون ہے؟ جو میرے حضور کے خاندان سے آنے والے خاندان در خاندان چلتا ہوا جو آج تک آیا ہے، اس خاندان میں سے ایک نور کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے رسول کے خاندان کے نور کا ٹکڑا جب آیا اور انہیں جب پکڑا تو آپ بھی اسے لگایا گلے سے، اور دونوں ایک دوسرے کو چھونے لگے، اور جب اٹھانے لگے تو کہا کیا آقا میرے پیر میں نہیں اٹھوں گا اور نہ کھاؤں گا۔ ایک بہانہ مل گیا، سبحان اللہ۔ اب بہانہ کیسا سنیے، بہانہ کیسا سنیے، یاد رکھیں گے اور آپ بھی یہی نسبت میرے آقا رحمت للعالمین سے لگائیں گے تو مولا ہم سب گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ ایسی نسبت لگاتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے پیر، میں بستر سے نہیں اٹھوں گا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا، جسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور آج اگر آپ مجھے سہارا دیتے ہیں کھلانے کے لیے تو وعدہ کیجئے، غور کیجئے گا، وعدہ کیجئے کل میدان محشر میں بھی مجھے سہارا دیجئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم۔ اس بات کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے سرکار جاتے جاتے مرتے مرتے دنیا سے مسلک اہل سنت کا وہ پرچار کر رہے ہیں۔ ایسے دیوانوں کو، بے قدروں کو، بے علموں کو وہ علم دے رہے ہیں، وہ یقین دے رہے ہیں کہ جب وہابیہ کہیں گے کہ نبی سے کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ماننا، گمراہ نہیں ہونا۔ جب دیوبندی بہت قرآن پڑھنے والا، بہت زیادہ لمبی داڑھی والا اور بہت زیادہ سجدے پہ ٹیکا لگانے والا کہہ دے کہ محمد سے کچھ نہیں ہوگا تو گمراہ مت ہو جانا۔ سچے میں احمد رضا کا عاشق بننا وہی کام آئے گا۔ اے میرے آقا کے لال، اے میرے پیارے آقا کے لال، اگر آج مجھے آپ نے اٹھایا ہے، میں مر رہا ہوں، تو وعدہ کیجئے کل میدان محشر میں مجھے سہارا دے دیجئے گا۔ تو میں کھانا نہیں چاہتا تھا مگر میں کھاتا۔ جی یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی، لیکن کتنی راز و نیاز کا بات ہے کہ جب میرے آقا کے خاندان در خاندان کتنے خاندان بیت گئے، 1400 سال میں اس خاندان سے ایک نور کا ٹکڑا اگر بریلی آئے اور یہ مصطفیٰ، یہ مفتی اعظم کہ جس کے تخلیے کا جواب نہیں، جس کے سانسوں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہو، تو پنڈت پڑھ لیتا ہو کلمہ طیبہ لا الہ، بول بول لا الہ، بولیے بولیے لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ایمان ہے مسلمانوں، وہ مفتی اعظم کا ایمان ہے مسلمانوں کہ جو سو جائے اور سونے کے بعد جب سانس کی آواز ہو تو نکلتی ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پنڈت جی جب سن لے حق اس کے آنکھ کھولتے اور پڑھتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مفتی اعظم ہے، نہ جس کے خطبے کا جواب ہے، نہ تقرے کا جواب ہے، نہ عبادت کا جواب ہے، نہ قرآن خوانی کا جواب ہے، نہ حدیث خوانی کا جواب ہے، لیکن کسی پر ناز نہیں، نہ نماز پہ ناز ہے، نہ قرآن خوانی پہ ناز ہے، نہ حدیث خوانی پہ ناز ہے۔ اگر ناز ہے تو محمد رسول اللہ کا نکالنے والے پہ ناز ہے، ان کی آل و اولاد پہ ناز ہے۔ عرض کرتا ہے میرے آقا، اے میرے آقا میں نہیں کھاؤں گا، مگر یہ وعدہ کر لیجئے کہ آج مجھے بستر مرد سے اٹھا رہے ہیں تو کل میدان محشر میں مجھے سہارا دیجئے گا۔ یہی تو بیگم وارثی نے کہا تھا، دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا
دیوانہ. اے مسلمانوں اگر دیوانہ بنو گے, اگر عاشق بنو گے, نبی کا مستانہ بنو گے تو درود پڑھو گے تب عاشق بنو گے, نماز پڑھو گے تب عاشق بنو گے, قرآن پڑھو گے تب عاشق بنو گے, رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرو گے تب عاشق بنو گے, اور رسول اللہ سے محبت کرو گے تب عاشق بنو گے. اور عاشق بننے کے لیے روزہ بھی ضروری ہے, رمضان کا احترام بھی ضروری ہے, تراویح بھی ضروری ہے, درود بھی ضروری ہے, تسبیح بھی ضروری ہے, دنیا سے نفرت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ دو جماعت ہے, ایک جماعت جو اٹپٹان پہن کر کے, اٹپٹان کٹا کر کے ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسری جماعت وہ ہے جو سجدے میں سر رکھ کر چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے, گریہ بازاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, سبحان اللہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بادشاہت کی کرسی کو, بادشاہت کی تخت کو, بادشاہت کی سلطنت کی تخت کو ٹھکرا کر کے, گدری پہن کر کے دریا کے کنارے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اسے جنت میں. اب آپ کا اختیار ہے کہ اس جماعت کو اختیار کرو, یا آپ کا اختیار ہے کہ ایسوں کو اختیار کرو جو ادھر لے جائے جدھر آدمی چلے, لیکن ان سے عشق کرو کہ عشق تیرے سب کے جلنے سے چھوٹے سے چھوٹے, اور وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. اگر ان سے عشق کر لیا, اگر مسلمی ٹکڑا سے عشق کر لیا تو یاد رکھو کل میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے, جتنے گناہ ہو سب ایک ہی بار میں معاف ہو جائے. یہ میں نہیں کہتا, احمد رضا کہہ دیا حضور, میں نہیں کہتا, احمد رضا نے کہا ہے. دلاوس خوف سے پپڑا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا صحیح باڑی ہے بھروسہ تیرا, پلہ ہلکا صحیح باڑی ہے بھروسہ تیرا. یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو میں کیا, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اے پروردگار عالم, اے دنیا کے مسلمانوں, اے ایمان والوں, تیرا مرتبہ تو وہ ہے, آپ کا مرتبہ تو وہ ہے, قسم خدا کے نہ چاند کا مرتبہ ہے, نہ ستارے کا مرتبہ ہے, نہ خدا کے کعبہ کا مرتبہ ہے جو اللہ نے مومن کا مرتبہ. آپ کا مرتبہ وہ ہے جو نہ چاند کا ہے نہ سورج کا ہے, اور جس کعبہ کے گرد تمام دنیا کے مسلمان چکر لگاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس کعبہ کا بھی مرتبہ نہیں ہے جو ایک ادنا مسلمان کا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے مومن کے دل کو عرش الہی بنایا ہے, اور کعبہ کعبہ ہے, اور مومن کا دل عرش الہی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا لی تھی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. مطلب یہ ہے کہ جب دل صاف ہو جائے تو دنیا کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے. اے مومن, اے مسلمان, تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر تیرا دل صاف ہو جائے تو کعبہ آپ کا چکر لگائے گا, تیرے گھر کا چکر لگائے گا, تیرے گھر کا چکر لگائے گا. وہ کعبہ تو مومن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ سے بھی مومن کی عظمت کو بلند. سارے افتاب جہاں, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ بھی احمد رضا نے کہا, سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اے میرے غوث, اے میرے رسول کا بیٹا,
اے میرے رسول کا نور نظر، اے عبد القادر جیلانی، سارا دنیا کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور وہ ایک کعبہ کیا ہزاروں کعبہ ہوتا تو وہ تیرا طواف کرتا، وہ تیرا طواف کرتا وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ کعبہ کو عظمت جب دین مردہ ہو رہا تھا تو ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا قلندر دین کو دنیا کو زندہ کر دیا ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ رسول اللہ کا۔ اے مومن، اس لیے اپنے درجے کو بلند کیجئے۔ تو میں یہ کہوں گا محمد طاہر حسین مرحوم جس طریقہ سے دنیا سے گیا، اپنی زندگی میں جب تک رہا اپنے رب کو یاد کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بیمار کتنا ہوا، پریشانی کتنی ہوئی، اگر وہ نیک تھے، بس ختم کر رہا ہوں یہی بتا کر، تو بیماری کتنی ہوئی؟ تو ایک مثال اس دن میں چند لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے تب میں بتایا، اور آج بھی وہ مثال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ تھے، علامہ تھے، اتنے بڑے علامہ کہ آج کے وقت میں جس کی کوئی مثال ہی نہیں اس کے مقابلے میں، اتنے بڑے علامہ شرف الدین بصیری، اور بیمار اتنے بیمار کہ اس زمانے کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا، اس کی بیماری اتنی بیماری ہوئی کہ اس زمانے کا ڈاکٹر کوئی علاج نہیں کر پا رہا۔ سبحان اللہ، قربان کیا حضرت علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے نعتیہ اشعار لکھے، جیسے شہرت گلابپوری پڑھتے ہیں، جیسے قاری شمیم پڑھتے ہیں، جیسے علامہ فیروز پڑھتے ہیں، جیسے ماجر الطاف پڑھتے ہیں، عبد القیوم لدھیانوی پڑھتے ہیں، یہ شاعری پڑھتے ہیں، یہ نعت پاک پڑھتے ہیں۔ نعت پاک میں ایسی نعتیں لکھی حضرت علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے کہ جس نعت پاک کو بادشاہ زمانہ کھڑے ہو کر اپنے سروں پہ اس نعت کو لے کر بڑے بڑے مسلمانوں کے بادشاہ جب تک رہے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی نعت لکھی وہ علامہ جو بہت بیمار تھے، جن کی بیماری کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر رہا تھا، وہ نعتیہ کلام اتنا بڑا کہ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے بادشاہ جب وہ پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر اپنے سروں پہ رکھ کر کے پڑھا کرتے تھے ادب کے لیے۔ اس کا نام ہمارے علماء لوگ جانتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف ہے۔ بردہ کے معنی ہوتا ہے چادر، بولیے سبحان اللہ، بس ختم کر رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ، قسمت تر جائے گی، اسے یاد رکھنا۔ بردہ کے معنی ہوتے ہیں چادر، اور اس نعت شریف کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف، بولیے قصیدہ بردہ شریف۔ اور جب وہ نعت بادشاہ زمانہ پڑھتے تھے تو سر پر رکھ کے پڑھا کرتے تھے، اس کلام کے نسخے کو، اس کلام کے لکھے ہوئے دفتر کو، ڈائری کو سر پہ رکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور جب علامہ شرف الدین بصیری نے پڑھا تو رحمت عالم، مدینے کے شہنشاہ، ہر حکیموں کا حکیم، ہر ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، میرے آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، سبحان اللہ، خواب میں آتے ہیں اور دستے رحمت جسم پہ پھیر دیتے ہیں، بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور نور کی چادر حضرت علامہ شرف الدین کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے عالم دین، اللہ کے شریعت کے عالم جب بیمار ہوئے تو علاج کوئی نہیں کر پاتا ہے، اور جب صبر کیا تو سب حکیموں کا حکیم، سب طبیبوں کا طبیب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، ہے عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ میرے آقا آتے ہیں، قصیدہ بردہ والے کو اپنی چادر اڑا دیتے ہیں، دستے اقدس پھیر دیتے ہیں، ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، اب اس کے مرتبہ، اس کی عظمت کی بلندی کا اندازہ کون لگا؟ کل اگر طاہر حسین نمازی بیمار ہو جائے تو یہ مت کہنا بڑا نمازی بنتا تھا، کیا ہوا؟
ہوا. یہ مت کہنا بڑا حاجی بنتا تھا کیا ہوا, بڑا آسان دیتا تھا کیا ہوا, بڑا قرآن پڑھتا تھا کیا ہوا. یہ نہیں کہنا. یہ رب نے جس کی نصیب میں کیا لکھا ہے یہ مقدر. اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم محمد طاہر حسین مرحوم کی قبر کو طاقت نگاہ چوری چوکیلی فرمائے اور رب کے فرشتے کہہ دے نم کنومت العروس, اے مومن سو جاؤ آج ایسے جیسے آج کی دلہن سوتی ہے کہ ان کے محبوب کے سوا انہیں کوئی جگاتا نہیں, انہیں کوئی پاس آتا نہیں. اتنے آرام سے سو جاؤ. اے مومن تمہارے لیے یہ جو قبر ہے نا, یہ 2 گز کی قبر, آپ کے لیے ہمارے لیے یہ مٹی کی قبر, یہی جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گا یا یہی جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا. فرق یہ ہے کہ کس جماعت کا ساتھ دیتے ہیں زندگی بھر. یہ نہیں ہے کہ دل میں ادھر ابھی ادھر. خوب مستی آتا ہے شیطان کے ساتھ اور کہتے ہیں ہم میلاد میں خوب نعرہ لگاتے ہیں, اور جب شیطان کی باری آئے تو خوب جھوم جاتے ہیں. شیطان پلائے تو خوب پی لیتے ہیں. شیطان مومنوں کو بے عزت کرنے کو